کیا یہ توبہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے، خدا سے لو نہ لگانے کا نتیجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا آج کا موضوع بہت اہم ہے اور رمضان کا اس سے بڑا گہرا تعلق بھی ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک مغفرت ہے اور ایک استغفار ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مغفرت اللہ کی طرف سے بخشش، معاف کر دینے کو کہتے ہیں۔ استغفار اس معافی کے حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ دونوں الگ الگ عمل ہیں۔ مغفرت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ قیامت کے دن جو اللہ نے نظام رکھا ہے اس میں ایک ترازو رکھا جائے گا، اور جس طرح کے سورہ زلزال کی آخری آیات ہیں، جو ہمیں نامہ اعمال دیا جائے گا، وَمَن يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اللہ وَمَن اکبر۔ يَفْعَلْ مِثْقَالَ شَرًّا شرعی يَرَهُ۔ خیر، تو شرن خیر۔ ایسا وہ اعمال نامہ ہوگا، ایسا دفتر ہوگا کہ ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ہر چیز ایک ایک اس میں لکھی ہوگی، اور وہ دو حصوں پر ہوگی، یا نیکی ہوگی یا گناہ ہوگا۔ اب ایک کام تو یہ ہو گیا کہ وہ سب درج ہو گیا ہے، درج ہوتا جا رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور ہماری آخرت کا فیصلہ، جو اصل ہماری کامیابی ہے، وہ ان اعمال کے تولنے پر ہے، اور ایمان اس کا بنیادی جز ہے ایمان کے بعد۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم نعمت مغفرت کی ہمیں عطا کی کہ مجھ سے معافی مانگ کر کے، استغفار کے کلمات کہہ کر کے، بڑے سے بڑے گناہ کے مجموعے کو لمحوں میں معاف کروا لو، اور ساری زندگی کے آہا، گناہ بھی ایک رات میں، ایک رات کے ایک پہر میں، ایک سجدے میں اس استغفار کے ذریعے معاف کروا لو۔ اسے سبحان استغفار اللہ، کہتے ہیں اور اسے مغفرت کہتے کیا ہیں۔ کہنے۔ یہ اپنی ساری زندگی کی، وہ کہتے ہیں نا کہ سیاہ کاریاں جو ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے ذریعے آپ ایک سجدے میں حاصل کر سکتے ہیں، کیا کہنے، ایک توبہ اور استغفار میں حاصل کر بے سکتے ہیں۔ یہ شک، اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ بے شک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حدیث مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو رمضان کی اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے، طلب مغفرت کے ساتھ، کہ اللہ نے ایک حدیث مبارکہ ہے، طویل گو کہ وہ ضعیف ہے، مگر اس معاملے میں اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ دوسری حدیثیں بھی اس کو تائید کر رہی ہیں کہ وہ اوسطہ مغفرہ ہے، تو پورا رمضان مغفرت کا، مگر درمیان کا عشرہ جو اب چل رہا ہے، اس کا ایک خاص مناسبت ہے مغفرت کے ساتھ۔ اچھا، اور پھر جو اس رمضان المبارک کی معراج ہے، جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس معراج کے متعلق جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں حضور سے کہ اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو پھر میں کیا مانگوں؟ مانگنے کو بہت سی چیزیں ہیں، اللہ کی رضا بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، صحت بھی ہے، اولاد بھی ہے، بہت سی چیزیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات مانگنے کی لیلۃ القدر کے رات میں فرمائی، وہ یہی طلب المغفرہ ہے۔ اللہم آہا، انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني۔ کیا یہ کہنے۔ ایک ہی چیز اس میں مانگی گئی کہ یا اللہ، آپ مغفرت کو، معاف کرنے کو پسند کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے، مغفرت دے دیجئے۔ آہا، تو مغفرت اتنی بڑی بے نعمت شک، ہے، بے شک، اور مغفرت کو حاصل کیا جاتا ہے استغفار اور توبہ کے ذریعے۔ کیا کہنے۔ علامہ صاحب نے اشارہ کیا، چونکہ جو ہمارے جی، گناہ ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہیں، تو اس کی مغفرت کے حصول کی بھی مختلف نوعیتیں ہیں۔ اگر گناہ ایسا ہے جو اللہ کے ذات سے تعلق رکھتا ہے، حقوق اللہ کے متعلق ہے، تو طلب استغفار اور اس گناہ کو چھوڑ دینے کا عزم مغفرت کے حصول کے لیے کافی ہے۔ پچھلے گناہ پہ آپ نادم ہوں، چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہوں، اور استغفر اللہ کہہ کر کے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس گناہ سے آپ استغفار طلب کریں تو انشاءاللہ وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ۔ اور اگر وہ ایسا گناہ ہے جس میں کسی حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی متعلق ہیں، کسی کا پیسہ دبایا ہوا ہے، کسی پہ ناجائز کچھ کر رکھا ہے، اس وقت پھر وہ حق صاحب حق کو لٹانا بھی شرط ہے۔ اچھا، صاحب حق کو آپ وہ حق اس لٹائیں کے گے، بغیر اسے دیں گے، اس کے بعد اپنے اس کیے پر پشیمان ہوں گے، پھر اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دیں،
تو پھر طلب مغفرت ہو جائے گی، بہت خوب، آپ کا وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، اور انسان کو اللہ کی اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بہت خوب، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بالکل، مانگتے رہنا ضروری چاہیے، ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ استغفار کرتے ہوئے اللہ کے خوف اور محبت سے آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں۔ بے شک۔